اور بچوں، آئندہ یہ میں کبھی کسی سے نہ سنوں کہ ہمیں تو پالیٹکس کا نہیں پتا، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس کا میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے اور کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور بچوں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا، میرے پاس تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں، جس میں کروڑوں بچے پڑھتے ہیں۔ تو ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ آج جب میں 2 سال کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئی ہوں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، 2 سال کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے۔ مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے۔ پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں۔ اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں۔ مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا، آپ کو اگر الیکٹرک بائک چاہیے تو آپ کو الیکٹرک بائک ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال ہم اسٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں، فری۔ لڑکوں کو صرف ڈاؤن پیمنٹ 15,000 کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ان کی 2,000 مہینہ کے قریب قسط ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے بھی یہ ہے، سوری بوائز، تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا، ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے۔ کیونکہ آپ جانتے ہو، جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے، پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے، پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا، پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے، پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے، اس کے گھر میں اس کے والد کو، اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے۔ میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے، جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی، بارشوں کا مہینہ ہے، تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی، 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3 دن مجھے نیند نہیں آئی، اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا، بچہ نالے میں گر گیا، بچہ گٹر میں گر گیا، تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ،
لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں، رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں، رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے، اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے۔ تو بچوں، میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے، میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بچوں، اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہے اور آپ کو رکشے میں، وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی، تو آپ کی سڑک پہ، آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی گرین بس آئے گی، ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے۔ تو میرے بچوں، فخر سے کہو، ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں۔ پانی دینا پلیز۔ جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے، وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشل بیک گراؤنڈ ہو، جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو۔ ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر۔ ریپیٹ آفٹر می، میرے پیچھے ریپیٹ کرو، ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر۔ جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو، تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں، پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور میرے بچوں، یہ جو نواز شریف سکولز آف ایمیننس ہیں، میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے۔ اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے۔ مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے۔ کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے، کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے، کسی کا باتھ روم نہیں ہے، کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے، کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے، کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں اور بچوں کو جو برآمدہ ہے اس میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، یا کہیں پنکھا نہیں ہے، کہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، پورے پنجاب میں 40 بلین روپے کی لاگت سے آپ کی تمام مسنگ فیسلٹیز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔